مسجد میں وضو کرنے کے لیے موجود تالاب اور فوارہ کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ پانی کی فراہمی کے لیے موجود کنواں اور ریٹ بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مسجد کی دیواروں اور محرابوں پر قیمتی نقش و نگار مٹ چکے ہیں اور پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑ گیا ہے۔ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے دیواریں اکھڑتی جا رہی ہیں اور قیمتی آرائشی کام ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مسجد کے ستون اور پلر اپنی خوبصورتی کھو بیٹھے ہیں۔ مسجد کے اندر کیا گیا انتہائی قیمتی کام آج حکمرانوں کی توجہ کا طلبگار ہے۔ مسجد کے اندر موجود نمازی ہر وقت اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ آیا اس قیمتی ورثہ کی طرف حکومت توجہ دے گی یا نہیں۔ مسجد کا مین گیٹ اور بیرونی حصہ انتہائی ضروری مرمت کا طلبگار ہے۔ جگہ جگہ سے پلستر اکھڑنے کی وجہ سے دیواروں کے اندر بارشی پانی اور موسموں کی وجہ سے روز بروز دیواریں اکھڑتی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر اوقاف احسان الدین قریشی صاحب نے متعدد مرتبہ شاہی مسجد کا دورہ کیا اور فنڈز کی فراہمی اور ارجنٹ مرمت کا وعدہ کیا، مگر تاحال یہ مسجد سرخ فیتہ کا شکار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، تو اس کی جو ہے نا ساری مرمت کا کام ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، سارا کوئی اتنا کچھ ہے اس کے یعنی چلتا ہے، لیکن گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ حالانکہ اس کی 50 دکانیں ہوئی، اس کا جو ہے نا معاوضہ یہ تاریخی مسجد ہے بادشاہی مسجد سنور میں، اس کی 40-50 قریب دکانیں ہیں، اس کا بہت وسیع مطلب رقبہ ہے، لیکن اس کے مرمت پر کوئی توجہ نہیں۔ محکمہ آباد جو ہے اس کے پیسے کھا لیتی ہے، 2002 کے بعد اس کی کوئی مرمت نہیں ہوئی۔ یہ دیکھنے کے ادھر سے جو ہے پانی کا یہ سیوریج کا نظام وہ بھی گندا ہے، ادھر یہ تاریخی ہے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ چنیوٹ کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں MP مولانا محمد الیاس چنیوٹی۔ بہت شکریہ مولانا محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جگہ جگہ سے دیواروں کے پلستر اکھڑ گئے ہیں، دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہیں، داخلی اور خارجی راستے جو گیٹس ہیں ان کی حالت اتنی خراب ہے، اس پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ نہیں، ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی کو کس نسبت سے آپ مولانا محمد الیاس صاحب، چنیوٹ میں جو تاریخی ورثہ ہے شاہی مسجد چنیوٹ جو بنوائی تھی مغلیہ دور کے وزیر اعظم نواز سعد اللہ خان نے، میں اس کی بات چیت کر رہی ہوں کہ اس کی حالت اتنی خراب کیوں ہے، نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خود محکمہ اوقاف میں جا کر وہاں اطلاع بھی کی ہے کہ ہماری جو بادشاہی مسجد چنیوٹ ہے اس کی تعمیر و ترقی یا مرمت کے لیے مغلیہ دور نے باقاعدہ ایک مارکیٹ بنائی تھی اور تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ ماہوار اس کی آمد ہے، مگر وہ جو ٹوٹل آمدن ہے اس میں سے مسجد کے جو اخراجات ہیں، بجلی ہے یا سوئی گیس ہے یا دیگر مرمت ہے، محکمہ اوقاف اس کے لیے ایک ڈھیلا پیسہ جو ہے وہ نہیں دیتا۔ تو 1972 یا اس دورانیے میں یعنی 70 کی دہائی میں ایک مرتبہ مرمت ہوئی تھی کافی ساری، مگر اس کے بعد اس کو کافی ساری مرمت کی ضرورت ہے، مگر محکمہ اوقاف جو ہے پچھلے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے ہمارے صوبائی وزیر اوقاف یہاں آئے بھی تھے اور انہوں نے مسجد کی جو ضروریات تھی اس کے لیے بہت ساری گرانٹ کا اعلان بھی کیا اور حکم دیا کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ مرمت جو ہے کروائی جائے، لیکن وہ ساری کی ساری وہ ٹی وی یا ریڈیو اخبار کی خبر تک کی رہ گیا اور عمل درآمد جو ہے وہ کوئی نہیں ہو رہا۔ الیاس صاحب میری بات سنیے گا، آپ اس علاقے کے MP اسی چیز کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں کہ آپ ان مسائل کو حل کریں، اور اگر آپ ہم سے ہی کہیں گے کہ یہ ایشو ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پھر آپ کے MP ہونے کا فائدہ کہ آپ اگر ان مسئلوں کو حل نہ کر سکیں۔ نہیں، ہمارا تو کام یہی ہے کہ حکومت کے ایوانوں تک یہ خاص کر کے محکمہ اوقاف ہے اس تک جو ہے یہ آواز جو ہے پہنچائی جائے۔ میں خود ایک مرتبہ بارش میں آئے تھے وزیر صاحب، ان کے ساتھ میں نے وزٹ کیا تھا مسجد کا، اس کے بعد دوبارہ وہ آئے ہیں اور وہ اعلان بھی کرتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کیا اب اس ایشو کو دوبارہ ریز کیا جائے گا کہ ایک قیمتی ورثہ ہے ہمارا جو کہ اتنے برے طریقے سے خراب ہو رہا ہے، اس کے حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیا آپ اس ایشو کو دوبارہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے؟ میں آپ کی وساطت سے بھی یہ گزارش کروں گا محکمہ اوقاف سے کہ وہ سیکرٹری صاحب یہاں تشریف لے آئیں
اور ہماری مسجد کی حالت حساب دیکھیں. اور جی بہت شکریہ محمد الیاس چنیوٹی صاحب نیوز 5 سے بات چیت کرنے کے لیے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم پی مولانا محمد الیاس چنیوٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میں خود اس فیصلے سے بہت تنگ ہوں. انہوں نے کہا بارہا میں نے توجہ مبذول کروائی ہے محکمہ اوقاف والوں کی کہ اس طرف جو ہے ضرور توجہ دیں. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی میں نے ایک ایشو ریز کیا تھا کہ اس جانب خصوصی توجہ دی جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں گرانٹ کا اعلان تو کیا گیا لیکن فنڈ فراہم نہیں کیے گئے. ہم کس طرح سے اس کو جو ہے کور کریں یا اس کی حالت جو ہے جو خراب ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کریں. پھر جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نیوز 5 کی وساطت سے میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں محکمہ اوقاف والوں سے کہ جو آ کے پیسے اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں پلیز اس کی جانب ضرور توجہ دیں. اور امید ہے کہ یہ مسئلہ اگر اونچی جگہ پر پہنچا حکام بالا تک اس کی آواز پہنچی تو ضرور اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا.